ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think it is the most difficult to introduce yourself to the people because I believe when you are celebrating Dignity Day, the person should know who you are. But for a brief introduction, I want to tell you that my name is Dr. Jamal Nasir. I am a philanthropist. I am running a laboratory, diagnostic laboratory with the name of City Lab. And I have been honored Pride of Performance in social work. I am the first doctor in Pakistan who has been awarded social Pride of Performance in social work, and I have also been awarded by President Zardari another medal. I have been awarded a lot of medal, and my basic principle of life is that to serve the humanity. And I am also running an organization with the name of Green Task Force, and the purpose of the Green Task Force is to make the country green and to make the country clean. And this was my dream, which I started 22 years back, when people were thinking that I am a mad person, I am talking about the greenery, I am talking about the cleanliness. At that time I know a time will come when people will realize that environment is going to becoming a great problem in whole of the world, and the time has proved that environment is a big problem, and because of that and bad environment we are wasting millions of dollars of our money. Well, I have to come to the topic World Dignity Day. جیسا کہ یو نو کہ ڈگنیٹی ڈے جو ہے ایوری تھرڈ وینسڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ڈگنیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایگو، سیلف رسپیکٹ، کہ آپ نے اپنی عزت کو کیسے بنانا ہے اور دوسروں کی کیسے عزت کرنی ہے، اور جب آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو کس طرح آپ نے اپنی ملک کی عزت کو دنیا میں بڑھانا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ فرام 2005 when an idea was floated by 3 persons. One is American, one is Finland, and other is Norwegian in 2005. But this day was started to celebrate in 2008. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 2008 میں ہوا، اور ہر بندے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو بنیادی حق کی چیزیں دی جائیں. لیکن یہ تو حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا بنائی تھی تو انسان کو تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا حق دے دیا تھا. اور جو شعر ہے کہ انسان کی عصمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت اس وقت بنوائی کہ جب اس نے فرشتوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے تھے، جو عبادت میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم انسان کو جو ہے سجدہ کرو. اور وہ بڑا تاریخی کلام تھا جو اس وقت فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ہوا، کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ ان فرشتوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو، ہم میں کوئی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تاریخی بات کی. قرآن کا سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے کہ یہ وہ علم جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ ہمارا تو دنیا جو بنائی گئی وہ نالج سے بنائی گئی، علم سے بنائی گئی. اور جب حضور یہ علم ہی تھا جس کی بدولت دنیا کو بنایا گیا، اور پھر کچھ سوالات ہوئے جو فرشتے جواب نہیں دے سکے. اس طرح سے علم کی اہمیت اور انسان کی عظمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بنا دی. اور دوسری انسان کی عظمت، 1,24,000 پیغمبر آتے رہے، وہ بیسیکلی تو انسان کی عظمت اور حقوق کی بات کرتے رہے. کسی ایک پیغمبر نے یہ نہیں کہا اپنی تبلیغ میں کہ بھائی میں کیونکہ نمازیں پڑھتا ہوں، میں کیونکہ نیک آدمی ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں تو تم میری بات مان لو کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. نہیں، انہوں نے پہلے اپنے عمل سے ثابت کیا. جسے اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہ آپ نے کریکٹر ایسا بلٹ اپ کرو کہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو اس وقت پھر ہم نے جو تھے اپنے اپنے راستے چنے. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں لایا گیا تو آپ ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت آئے، اس وقت تھے جب اسلام میں بنیادی حقوق کوئی بیڑا غرق کر دیا گیا تھا. بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس وقت جو تھے کوئی شادی کا کنسرٹ نہیں تھا، ایک ایک آدمی سینکڑوں شادیاں کر لیتا تھا.
کسی کا کوئی حق نہیں تھا، زندہ وہی رہتا تھا جو ظالم تھا، جو بڑا آدمی تھا، اور جو مظلوم تھا وہ پستا چلا جاتا تھا۔ تو اس وقت اسلام ایک حقوق کے لیے دنیا میں ظاہر ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پوری کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، بلکہ انہوں نے لوگوں کے حق کی بات کی، انہوں نے لوگوں کے حقوق کی بات کی، انہوں نے انسان کی رسپیکٹ کی بات کی، انہوں نے لوگوں کی ڈگنیٹی کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسے غلام بنا دیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اپنے اعمال اچھے رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کو رسپیکٹ دو، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرو، اپنے بچوں کے حقوق کا۔ انہوں نے ہر چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جو ڈگنیٹی کی ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایکسپلین کیا۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ حقوق کی جب بات ہوتی ہے، ڈگنیٹی کی بات ہوتی ہے کسی کی، تو وہ جو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج پہ خطبہ دیا، انہوں نے کہا تھا کہ کسی شخص کو کسی میں برتری نہیں، آل پیپل دے آر ایکول، کوئی کالا گورے پہ، گورا کالے پہ، کوئی بڑا آدمی چھوٹے پہ۔ اور اصل انہوں نے کہا تھا کہ جو اعمال ہیں، جو تقویٰ ہے، جو آپ کا اخلاص ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا قیامت کے روز کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ تو حقوق تو ہمارے، اس کو کہتے ہیں، اس کو اقوام متحدہ تک میں لکھا گیا ہے کہ وہ چارٹر آف ہیومینٹی کے حقوق ہیں اتنے زبردست۔ بہرحال ہم اب اور آگے چلتے ہیں۔ تو جب ہم آج کل اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور ڈگنیٹی کو دیکھتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ڈگنیٹی ہے یا حقوق ہے، اگر ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بچوں کے، طالب علم کے اپنے حقوق ہیں، آپ کے استادوں کے اپنے حقوق ہیں، آپ کے جو ملازم ہیں ان کے حقوق ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے حقوق ہیں۔ خالی حقوق یہ نہیں کہ میرے حقوق ہیں، حقوق دوسروں کے بھی ہیں۔ اب بچے جو ہیں ان کے حقوق کیا ہیں کہ انہیں کسی بھی ملک میں آزاد تعلیم ملنی چاہیے، انہیں اچھی تعلیم ملنی چاہیے، انہیں ایک جیسی تعلیم ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کو اچھی تعلیم مل جائے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو اچھی تعلیم نہیں ملے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی تعلیم دے۔ اسی طرح ایک اور حق ہے بچوں کا کہ ان کو اچھے اساتذہ کرام میسر آئیں۔ بچوں کا حق ہے کہ بچے اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں۔ بچوں کا فرض ہے کہ اپنے بات کو رول ماڈل بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ آج میں جو کچھ ہوئی ہوں وہ اس لیے ہوں کہ جو میں نے اپنے ٹیچروں کی رسپیکٹ کی۔ میں آج بھی، اللہ گواہ ہے، یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے تو میرے اساتذہ کرام کا بڑا رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اساتذہ کے حقوق چلتے ہیں، ورنہ ہم لوگ اس شہر میں بڑی غربت میں ہم نے زندگی گزاری جب ہم انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے۔ لیکن میری ماں نے نا اپنی خودی کو، کہ وہ جو شعر ہے نا علامہ اقبال کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، انہوں نے اپنی خودی کو برقرار رکھا۔ ہمیں ایک وقت کا شاید کھانا بھی کھلا دیا ہو، ہمیں انہوں نے ٹاٹ کے کچھ بھی پڑھا دیا ہو، ہمیں لڑنے کے کپڑے بھی پہنا دیے ہوں، لیکن ان کا ایک ویژن تھا کہ میں نے کسی سے ایک تو مانگنا نہیں ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ شاید انہوں نے کپڑے سی کے ہمیں پڑھایا ہو، لیکن ان کا ایک ویژن تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک رسپیکٹ دینی ہے، معاشرے میں ڈگنیٹی دینی ہے، اور وہ رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب آپ اچھی تعلیم حاصل کر لیں۔ اور میری ماں نے، خدا کا شکر ہے کہ جب ہم نے اپنی تعلیم شروع کی تو ہم سب سے غریب لوگ تھے خاندان میں، لیکن میری ماں کی ویژن، اور میری ماں کوئی عام عورت نہیں تھی جب انڈیا سے آئی، وہ انڈیا میں شہزادی تھی، لیکن جب وہ اس ملک میں آئی یہاں اس نے دیکھا، شہزادی سے مراد یہ نہیں کہ وہ والی شہزادی جو بڑا تاج پہناتی ہیں، شہزادی سے مراد ہے کہ اچھا دیکھ بھال دیکھا ہوا تھا، اور وہ مشرف کا جو چاندنی چوک پہ گھر تھا اس کے ساتھ رہا کرتی تھی، لیکن یہاں آ کے سب کچھ لٹ کے آئیں، لیکن انہیں اپنی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور ایگو کو برقرار رکھا، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے میں بہت اچھا مقام کیا، اور کس لیے؟ ایک اچھی ماں مل گئی جس نے ہمیں درس دیا کہ اپنی ڈگنیٹی کو قائم رکھنا ہے، آپ نے اپنی ایگو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ بہرحال زندگی میں جو ہے، یہ میں اس لیے بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے آج ٹائی پہنی ہوئی ہے، یا آپ میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کل علامہ اقبال بھی بن سکتے ہیں، قدیر خان بھی بن سکتے ہیں، قائد اعظم بھی بن سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بن سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب تک لوگوں کو ان کو حقوق ملتے رہیں گے، بندوں کو ملتے رہیں گے، طالب علموں کو ملتے رہیں گے، اساتذہ کرام، طالب علموں کو ایک اور بڑا امپورٹنٹ حق ہے، وہ ہے آپ کے ملازمین کا حق۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں
ان کے اندر بھی ایک دل بسا ہوا ہے. یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا آدمی بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھے اسکولوں میں ڈال دیا, ماشاءاللہ آپ جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ پاکستان کے موسٹ پریسٹیجیس اسکول ہیں, مطلب پاکستان کی ایک ڈریم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اسکولوں میں پڑھنا, جس کے لیے میں خیر اپریشیٹ کرتا ہوں اس سسٹم آف ایجوکیشن کو جس نے آپ جیسے اس کو اتنا ڈیولپ کیا اور ہمارے بچوں میں کانفیڈنس دیا. لیکن ان ملازمین کے بھی حقوق ہیں, ان ملازمین کی بھی ڈگنیٹی ہے, ان کو کبھی کمتر نہ جانیں. کبھی کبھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ اتنی خدمت کرتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے کہ میں نے اس ملک سے لینا نہیں ہے, میں نے کوشش کرنی ہے ملک کو دینا ہے. میں نے لوگوں سے لینا نہیں ہے, کوشش کرنی ہے لوگوں کو دینا ہے. پہلی چیز کیا دینی ہے, آپ نے رسپیکٹ دینی ہے. بات چیت کرتے ہوئے آپ ایسے بات کریں کہ اس شخص کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کی عزت بھی کر رہے ہیں, اس کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں, اور اس کی بات کو سمجھنے کے بعد اس کی مدد بھی کر رہے ہیں, اور وہ بندہ آئے تو اس کو محسوس ہو کہ میں تو یہ بھی ڈگنیٹی کا حصہ ہے. اور بھی ڈگنیٹی میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن کوشش کریں کہ آپ تک مثال کے طور پہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں بہت سارے بہت خوشحال نہیں ہوں گے, کوئی درمیانے درجے کے بھی ہوں گے, کوئی تھوڑے سے اس سے بھی کمزور ہوں گے. اب آپ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا, میں ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو اللہ نے بڑا دیا ہے, تو آپ اس لیے بہت زیادہ چیریٹی کر لیتے ہیں, سوشل ورک کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ٹیکسی میں جب بیٹھتے ہیں, اگر آپ ٹیکسی میں کوئی بچی بیٹھی ہے اس کو باحفاظت اپنے گھر پہنچا دیتے ہیں اور سواری کے ساتھ مسکرا کے پیش آتے ہیں, تو یہ عبادتوں کی بہتر ہے, یہ عبادتوں سے بہتر ہے کہ جو آپ ساری رات گزارتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اسلام کے جو 5 اصول ہیں اس میں روزہ, نماز, زکوٰۃ, اپنی جگہ حقوق العباد یعنی کہ لوگوں کا حق, یعنی کہ لوگوں کی ڈگنیٹی, آپ کی رسپیکٹ, اس پہ کوئی معافی نہیں ہے. سب چیزیں معاف ہو جائیں گی. قیامت کے روز جو نہیں معاف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میرا آپ کے ساتھ کیا سلوک تھا, آپ کا میرے ساتھ کیا سلوک تھا, میں نے آپ کے ساتھ کیا لینا دینا کیا, میں نے آپ نے میرے ساتھ کیا لینا دیا, میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا, میں نے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچائی, میں نے آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا, میں نے دوائیوں میں جعلی ملاوٹ تو نہیں کی. یہ مریضوں کے حقوق ہیں. آپ سن لیں, مریضوں کے بھی حقوق ہیں کہ آپ انہیں اچھی جعلی دوائیں مت دیں خدا کے واسطے. میں ڈاکٹروں مریضوں کا حقوق ہے, ڈاکٹر ان سے پیار سے بات کریں, نرسز ان سے پیار سے بات کریں. یہ اب مریض کے حقوق ہو گئے, ڈاکٹروں کے اور نرسز کے بھی حقوق ہیں کہ پیشنٹ کو چاہیے, وہ بھی بیچارے دن رات کام کرتے ہیں. تو آپ جس شعبے میں بھی جائیں گے ہر جگہ ہر آدمی کے حق اپنے بھی نظر آئیں گے اور دوسرے کے بھی نظر آئیں گے. لیکن سب سے آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں, آپ یہ سوچیں کہ یار آپ سے کچھ سوال کرنے آتا ہے تو یہ سوچنے لگیں. مثلا میری لیبارٹری میں بہت ساری بچیاں میرے پاس کام کرتی ہیں, کافی زیادہ. جس دن میری بیٹیوں نے جاب شروع کی تو جب بھی کوئی بچی آتی ہے نا اور مجھ سے کوئی اپنا مسئلہ ڈسکس کرتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میری بیٹی سامنے, جب وہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے یا بچی, میں کہتا ہوں اگر میری بیٹی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہوتا یا اپنا مسئلہ ڈسکس کیا ہوتا تو میں کیا جواب دیتا. آپ یقین کریں 1 منٹ سے پہلے جواب مل جاتا ہے اور میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. بات یہ کہ ہم صرف یہ سوچ لیں. گھروں میں کیا ہوتا ہے, ناراض نہیں ہونا میری بات سے بچوں میرے, کہ آپ نے روز دیکھا ہوگا گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ ماں جو ہے وہ بہو کو اپنی بیٹی بنانے کو تیار نہیں ہے, بہو جو ہے وہ ماں کو اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے. جس دن ہم نے لوگوں سے دوسروں کے حقوقوں کو سمجھنا شروع کر دیا اس دن مسئلے حل ہو جائیں گے. بہرحال میں چاہوں میں آپ کو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ برنارڈ شاہ کا مجھے بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا کہ جب دوسرے جنگ عظیم زوروں پر تھی اور برطانیہ پر اتنے حملے ہو رہے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, تباہ ہونے والا ہے. تو جارج برنارڈ شاہ سے کسی نے آ کے کہا کہ حضور یہ تو بڑے مشکلات میں ہیں, ہمارا کیا ہونے والا ہے. اس نے صرف ایک سوال کیا تھا, کیا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, کیا لوگوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا جی بالکل انصاف مل رہا ہے لوگوں کو حکومت. اس نے کہا برطانیہ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ برطانیہ نے وہیں سے پھر واپس ہوا اور انہوں نے اگین اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں برطانیہ نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. تو یہ حقوق جو ہے نا یہ ہر بندے کے ہیں, ہم اس سے روح گردانی نہیں کر سکتے. بہرحال میں چاہوں تو بہت بول سکتا ہوں, مجھے پتہ ہے بچے بیچارے بڑے مصروف ہیں, لیکن میں دیکھیں نا حقوق کی بات کریں. حقوق یہ دیکھیں کہ حضرت بلال حبشی ایک کالے حبشی ہیں اور جب تک وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا. ان کو کتنی بڑی بشارت تھی کہ وہ خانہ کعبہ پہ جو پہلی فتح مکہ کے بعد اذان ہوئی وہ انہوں نے دی, اور بیت المقدس میں جو پہلی اذان دی گئی وہ بھی حضرت بلال کی اذان ہے. اور حضرت بلال جو ایک کمی کمین ہم جن کو کہتے ہیں آج کے دور میں, اللہ معافی دے ان کے لیے نہیں میں کہہ رہا,
آج جسے ہم بڑا عام نیچے گریڈ کا انسان سمجھتے ہیں آج کے دور میں، وہ جب تک اذان دیتا ہے تو اس کی اذان جو ہے 7 آسمانوں میں بھی گونجتی ہے، تو یہ لیول ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو بہت خوشیاں دے، آپ کی اساتذہ کرام کو جو کچھ آپ کے ساتھ محنت کر رہی ہیں اس کا جزا دے، ان کو اس کے صدقے ان کے سارے معاملات اچھے فرمائے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا ایک روشن مستقبل بنائے، اور کوشش کریں کہ زندگی میں 2 کام نہ کریں۔ یہ میرا آخری میسیج، ایک حرام نہیں کھانا اور ایک جھوٹ نہیں بولنا۔ جس دن میں یہ پوری اپنی گفتگو میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو روزے رکھو، وہ تو ایک فرض ہے، پڑھ لیں گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے شاید اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن جھوٹ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، حرام کو کھانے کو معاف نہیں کرے گا، کسی کی زیادتی کو زیادتی کریں گے برداشت نہیں کرے گا۔ آپ کی زیادتی ہوگی، آپ معاف کر دیں گے تو شاید معاف ہو جائے گا، لیکن جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، اس لیے یہ جو ڈگنیٹی ہے یہ ایک اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہماری صرف آپ کے اسکول کے لیولوں پہ نہیں بلکہ اس کو حکومتی لیول پہ لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، ان کو ان کے حقوق کا بتانا چاہیے، ان کے ہماری ساری سرکار سیاسی پارٹیوں کو چاہے وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن، سب کو مل کے اس پہ لڑنا چاہیے، اور وہ انسانی حقوق کا چارٹر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دیا تھا لوگوں کے حقوق کے بارے میں، اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ میں بیٹا آخر میں چھوٹے سے 4-5 شعروں کے مصروں کے ساتھ گفتگو ختم کروں گا کہ ہنستے پھولو ہنستے رہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، تم ہو پاک وطن کا گہنا، پھولوں نے پھر گہنا پہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، پھول ہیں تھوڑے ہار بہت ہیں، پردے میں اغیار بہت ہیں، آپس میں مل جل کر رہنا، ہنستے پھولو ہنستے رہنا، پاکستان زندہ باد۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ Pardon, I don't understand because there is some vibration between you and me and I could not understand your question. Please repeat again. It's better now. Better, yes, it's now better. Oh, I totally agree with you, my dear. You have raised a very beautiful question کہ why it is celebrated only one day. It should be celebrated 365 days. اور یہ جو ہے نا ہم روزانہ، میں نے جو آپ کو آخری پیغام دیا، اگر آپ اپنے حق کو جانتے ہیں، اپنا جو ہے آپ روزانہ اٹھے صبح سوچیں یار میں نے جو ہے نا آج اپنے حق کی بات کرنی ہے اور لوگوں کو حقوق دینے ہیں۔ یہ تو ہمارے اسلام نے صبح اٹھ کے کہا ہے، نماز پڑھیں تو اس میں سارا کچھ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچ کے چلیں، صحیح فرمایا آپ نے، یہ وہ قومیں کرتی ہیں ڈگنیٹی سیلیبریٹ ڈے، جہاں اصولی طور پہ اب ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ان کے ملکوں میں اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں، انہوں نے حقوق دینے شروع کیے ہیں۔ میں پچھلے دنوں امریکہ گیا، آپ یقین کریں ہم نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں، ناراض نہیں ہونا میری بات سے، لیکن پریکٹیکلی ہم اگر پریکٹیکل اسلام میں آ جائیں تو انہوں نے دکھا دیا، صرف ان کا یہی ہے کہ ان کے شاید ہمارے اندر فرق کلمے کا رہ گیا۔ تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میرے بچے کہ یہ جو ہے ہمیں بلکہ ڈیلی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آپ کی ٹیچرس کو کہوں گا کہ صبح جب اٹھے، جب کلاس روم اسٹارٹ کریں تو یہ بسم اللہ پڑھ کے کہیں کہ بیٹا آج سے آپ نے عہد ڈیلی کرنا ہے کہ کسی کا ایک نہ ایک کوئی اچھا کام روز کر کے دینا ہے، بس یہ ڈیلی ہونا چاہیے۔ بڑا اچھا سوال کیا، میں اپنے والد صاحب سے ایک اکثر سوال کیا کرتا تھا، بہت ہو گئے، کہ آج کے دور میں قائد اعظم علامہ اقبال، مولانا ظفر احمد انصاری، مولانا ظفر اور بڑے بڑے شاعر سر سید احمد خان کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ تو ان کا جواب بڑا خوبصورت تھا، ان کا پیدا تو ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، دیکھو بیٹا ایک بات میں بتا دوں کہ آج آپ جو کچھ بھی بننے جا رہے ہیں، جو کچھ بن رہے ہیں نا، یہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ یہ تو سوچتے ہی نہیں نا، یہی تو آپ نے دیکھے نا آج ڈگنیٹی کا کیا ہے،
ڈگنیٹی کا یہی تو اپروچ ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا, آپ یہ سوچیں گے جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہے ہیں, والد تو والدین تو پال کے اسکول میں بھیج دیتے ہیں, آپ کو کالجوں میں بھیج دیتے ہیں, اصل تو گرومنگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں باپ آپ کو تھپڑ بھی مارتا ہے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں, ماں آپ کو دو برا بھلا کہہ لیتی ہے آپ برداشت کر لیتے ہیں. ہمیں یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے, مجھے پورے اسکول کے سامنے ٹیچر نے صبح 7 بجے دسمبر کو 16 ڈنڈے مارے تھے. میرے گھر سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا کہ بھائی آپ نے کیوں ڈنڈے مارے, کیونکہ اس کو پتہ تھا اسکول بھی اچھا ہے, ٹیچر بھی اچھے ہیں. جس معاشرہ چینج ہو چکا ہے, ہم نے خود بھی اس ٹیچروں کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے جو ان کو دینے کا حق ہے. اس لیے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں, ابھی بھی ان کی مہربانی ہے, ابھی بھی لوگ دیکھیں نا انجینئر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ بن رہے ہیں, وکیل بن رہے ہیں, پروفیشن, اینڈ دس از بیکاز آف دی ہارڈ ورک اینڈ آنیسٹی آف دا ٹیچرز. اگر یہ بالکل ہی زیرو کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے. تو بیٹا آپ کو قربانی دینی ہے, دیتے رہیں. اسی لیے تو ماں کے پاؤں تلے جنت بھی کہا گیا. اسی لیے حضرت علی کا قول تھا. آپ تو بڑی بات کر رہے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا اس کے آپ علم کے بارے میں بتائیں. ان کا اگر کوئی مجھے ایک لفظ بھی سکھا دینا علم کا تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا. وہ اس دور کا غلام یہ ہوتا تھا 24 گھنٹے کام کرتا تھا. تو اسلام کی, لیکن ہم طالب علم بھی اس طرح ٹیچروں کو رسپیکٹ پے بیک نہیں کر رہے. ناراض نہیں کا بیٹا میری بات ہے. تھینک یو. اور حوث کا شکار ہوتا ہے, نفسا نفسی کا شکار ہو گیا ہے. سوشل میڈیا نے اتنا فاسٹ کر دیا ہے. آپ کے ٹی وی ڈرامے جب آپ کھولتے ہیں تو ہر ڈرامے میں ایک گھر کو دکھاتے ہیں جو محل کی طرح ہوتا ہے. اس گھر کو دکھاتے ہیں, اس کے اندر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اس لڑکیوں کو دکھاتے ہیں کپڑے وہ اس قسم کے پہنتے ہیں جو 30-40-50 ہزار لاکھ سے کم کا نہیں ہوتا روٹین میں گھر کے اندر. تو یہ جو ساری چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہماری نئی جنریشن پہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑا قصور آپ کا نہیں, سب سے بڑا قصور ہمارا, ہمارے سوشل میڈیا کا, ہمارے اداروں کا ہے کہ ان کو چیزیں مطلب بہت. آپ ٹی وی میں کبھی آپ نے ڈرامے دیکھے کہ غریب کا بھی ذکر کر دیں, کسی بھوکے ننگے کا بھی بتا دیں, کسی کا بتائیں کہ باپ کا رکشا کیسے چلا کے کس طرح اپنی بچی کو پڑھا کے بچے کو پڑھا کے آگے تک پہنچاتا ہے. کبھی کسی بھی آپ نے ٹی وی کے ڈرامے میں دیکھا کہ کسی بڑے آدمی کی ہسٹری دکھائی گئی ہو کہ کس طرح اس نے سڑک کے اوپر اس لالٹین کے نیچے بیٹھ کے جو سڑکوں پر چلا کرتی تھی بڑا آدمی بنا. ہمارے معاشرے میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ اب ہر بندہ یہ ایک خواب بنا لیا, اس نے ڈریم بنا لیا کہ یہ چیز اچھا. ایک تو ہوتی ہے کہ جیسے میں نے محنت کی, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے لنڈے کے کپڑے پہنے, میں نے آپ کو بتایا ہم نے ٹاٹ پہ پڑھا ہے, میں نے سرکاری اسکول سے پڑھا ہے, میں نے سارا کچھ بتایا, لیکن ایک بڑا ٹائم لگایا وہاں تک پہنچنے کے لیے. آج کی جنریشن صرف یہ چاہتی ہے کہ ہم نکلیں اور یہ سارے جو خواب ہیں نا وہ ہمارے سامنے اسی وقت پورے ہو جائیں. بیٹا ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی کامیاب آدمی کو, ایون اپنے بزرگوں کو پوچھے گا تو انہوں نے بڑی مار کھائی ہوگی بڑا آدمی بننے میں. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم بہت جلدی میں ہے, بس اتنا مسئلہ ہے. تھینک یو. وعلیکم السلام. بیٹا ایک اور اچھا کویشچن کر دیا, میں آپ سے ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کالج میں, میڈیکل کالج میں, اب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس وقت ہمارے جو یونیورسٹیاں ہیں اور جو پروفیشنل کالج ہیں وہ فیشن کے گڑھ بن چکے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جو بچی نے پہلے سوال کیا تھا نا, اب پرابلم وہی آ رہی ہے کہ ایک بچی تو جو ہے وہ بڑے لچ پچ کر کے, یا بچہ کپڑے پہن کے ایسے آئے گا, جوتے اس نے برانڈیڈ پہنے ہوں گے, اور ایک بچہ ایسا ہوگا جو رحیم یار خان کے کسی گاؤں سے. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جن کے باپ پوسٹ مین ہیں میڈیکل کالج میں, جن کے باپ یقین کریں آپ صفائیوں کا کام کرتے ہیں, جن کے باپ. میں تو آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ رسپیکٹ, یہی جو ڈسپلن ہے, یہی جو ڈگنیٹی کا کانسیپٹ ہے, یہ ایون کالجز میں بھی ہونا چاہیے جو انٹر کے ہیں, پروفیشنل کالج میں بھی ہونے چاہیے, یونیفارم بھی ہونا چاہیے تاکہ ایکویلٹی نظر آئے. وہ جو ایک ریس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کہ ایک تو یہاں بہت اوپر جا رہا ہوتا ہے اور ایک بہت نیچے ہوتا ہے, تو وہ بڑی تباہی پھیلاتا ہے پھر آگے جا کے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. Thank you. One. Thank you.
دیکھیں اپنے لیے تو جیتے ہیں سب کام میں ہے، زندگی کا مقصد اوروں کے کام ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ داغ سجود تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے، یعنی کہ آپ جو ہے کوئی ایسا کام کریں کہ دوسروں کو نظر آئے۔ اور آپ نے کہا سیلف رسپیکٹ، ہاں ایک حد تک، لیکن اگر کوئی آپ کی ڈگنیٹی کو خراب کر رہا ہے اور آپ کی سیلف رسپیکٹ کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر دین ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیٹ۔ پھر وہ کرسچینٹی کا یہ اصول ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ مار ہے دوسرے کو آگے پر نہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی اصول تو یہ ہے کہ خود اپنی رسپیکٹ لوگوں سے کرائیں اور لوگوں اس کو رسپیکٹ کریں، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، اس میں کوئی چھپی چھپی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو جتنی کرے پھر بھی کوشش کریں کہ آپ اس کو معاف کر دیں، ٹالریٹ کر دیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت میں بشارت ایک ہی شخص کو جو دی تھی نا کسی بات پہ، وہ یہی تھی فارگیونیس پہ، کہ رات کو سوتے ہوئے معاف کر دیتا تھا۔ اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی آدمی ہے، اور کسی کو نہیں کہا، وہ تو ہمارے جو 12 تھے ان کو کہا، لیکن جنت کی بشارت اتنی، تو اس لیے کوشش تو یہی کریں گے کہ وہ تکلیف پہنچائے بھی، آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیں، کہیں نہ کہیں اس کو شرمندہ ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا بیٹا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، نہیں دیکھیں آپ کا سوال بیٹا بالکل صحیح ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جب ایٹم بم بنایا گیا تو ایک ایٹم سے جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے پورے ملک چلتے ہیں، لیکن جب وہ ایٹم ناگاساکی اور ہیروشیما میں گرتا ہے تو آپ لاکھوں لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت زبردست چیز ہے، میں نے اس کا اختلاف نہیں کیا، میں نے یہ حقیقت ہے کہ اس نے تو باری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کے طور پہ اکٹھا کر دیا، اور اتنی آپ لوگوں نے اتنی آسانی پیدا کر دی۔ ہم تو دور میں جب کوئی ریسرچ کرتے تھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں لائبریریوں میں جاتے تھے، کس کتاب کو کھولتے تھے، اب تو آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور ساری دنیا آپ کے سامنے آتی ہے۔ پرابلم صرف یہی ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہمارے بچوں کی اس طرح کی گرومنگ نہیں کی جا رہی کہ ان کو اس سے جو اچھی چیزیں ہیں، مثلا یہ دیکھیں نا کہ المیہ یہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ بچے ہیں وہ تو فائدے اٹھا رہے ہیں، اور لیکن بدقسمتی سے ہماری ایجوکیشن کتنی ہے، تقریباً آپ کے ملک میں زیادہ تر لوگ تو ان پڑھ ہیں۔ ان پڑھ کیا کرے گا، اس کا مس یوز ہی کرے گا، وہ تو پڑھا لکھا بچہ ہوگا، کوئی اگر آپ کے اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو بہرحال جو سوشل میڈیا یا یہ جو ہائی ٹیکنالوجی ہے یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑی زبردست چیز ہے۔ پہلے لوگ گھوڑوں میں بیٹھ کے جاتے تھے، اب جہازوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں پتا کہ نہیں یار جہاز اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس صرف استعمال کی بات ہے کہ آپ اچھا استعمال کریں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر اور اس سے فائدے کی چیز ہے ہی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔